نقوی صاحب ہم شرمندہ ہیں، پوری قوم آپ سے معذرت خواہ ہے، ہم شرمندہ ہیں اپنے ہر اس عمل پہ جس کی وجہ سے آپ کی دل آزاری ہوئی، بہت تنقید ہو گئی، بہت مذاق اڑا لیا، اب وقت ہے معذرت کا۔ یہ ہماری لاشعوری تھی کہ ہم نے صرف چند لمحوں کی ہنسی کی خاطر ایسی شخصیت کا مذاق اڑایا جن کی زندگی علم و ادب، شعر و شاعری، کردار، خلوص اور محبت کا ذخیرہ ہے۔ ہم نے 19 سال کی عمر میں پہلی کتاب لکھی تھی، تقریباً 1000 کتابیں تو چھپ چکی ہیں 1971 سے لے کے اب تک۔ بس یہ تھا کہ پہلے 2 کتابیں، 3 کتابیں، 4 کتابیں سال میں چھپتی تھیں، اب تقریباً 20 کتابیں، 25 کتابیں سال میں آ جاتی ہیں ہماری۔ یہ صرف ایک عالم دین ہی نہیں بلکہ مذہبی رہنما، خطیب اور مختلف مذاہب پر تحقیق کرنے والے محقق اور بہترین مقرر و مبلغ بھی ہیں۔ بے شمار کتابوں کے مصنف، بے شمار علماؤں کے استاد، اہل بیت کی شان میں خوبصورت منقبت نگاری اور سینکڑوں ممالک کا سفر کر کے معلومات کا خزانہ اپنے پاس محفوظ رکھنے والے علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب، جن کی تذلیل میں ہم نے حدیں پار کر دیں، یہ تک نہ دیکھا کہ ان کی عمر کیا۔ ایسی ہستی کا ہم نے مذاق اڑایا جن کے ہاتھوں نے کربلا کے مقدس مقامات کو چھوا، ان آنکھوں میں ہم آنسوؤں کا باعث بنے جن آنکھوں نے اہل بیت کے پاک مزارات کو چوما۔ کیا صرف اتنا ہی ادب ہم میں باقی رہ گیا ہے؟ کہاں گئی وہ تربیت جس میں ہمارے والدین نے ہمیں بزرگوں کا احترام کرنا سکھایا تھا؟ کیا نقوی صاحب کے اہل خانہ اس سے واقف نہیں ہوں گے؟ نفرت اور فرقہ واریت کی آگ میں ہم اس قدر جل چکے ہیں کہ اختلاف کی بنیاد پر ہم کسی کی تذلیل میں اس کی عمر اور عہدے کا بھی لحاظ نہیں کرتے، تصویر کا مثبت رخ ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ باشعور اور مہذب قومیں اپنے علماؤں کا احترام کرتی ہیں، ان سے سیکھتی ہیں۔ شاید ہمارے زوال کا سبب ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنے علماؤں سے سیکھنے کے بجائے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ مگر نقوی صاحب کی اعلیٰ ظرفی کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کی نادانی کہہ کر اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ جو میم وغیرہ بنتے ہیں نا، وہ تو ہماری شہرت کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ ابھی ہمیں نہیں جانے ہیں ان تک یہ نام ہمارا پہنچا رہے ہیں۔ اکثریت چاہ رہی ہے، محبت کر رہی ہے، تو 2-4 اگر کر رہے ہیں ایسا تو اس سے ہمارے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ اور کوئی اثر نہیں پڑا ہمارے اس پہ، تو وہ اپنا دل بہلا رہے ہیں۔ یہ بھٹکے ہوئے راہی ہیں، ان کو منزل بتانا ہے۔ وطن عزیز سے بھی 3 سال بڑی عمر رکھنے والے علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب، جنہوں نے قیام پاکستان اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے تو بس سنا اور پڑھا ہے کہ قیام پاکستان کے وقت مسلمانوں نے تاریخ کا بدترین ظلم و ستم برداشت کیا، مگر نقوی صاحب اس دور کے چشمدید گواہ ہیں جنہوں نے دیگر مسلمانوں کی طرح خانہ جنگی کے دور میں بھی اسلام کے نام پہ بننے والی نئی ریاست مملکت پاکستان کی جانب لکھنؤ سے کراچی ہجرت کی اور محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا۔ آئیں ہم سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چلاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ جو ہم نے کیا ہم اس پہ شرمندہ ہیں، اور اب کبھی بھی نقوی صاحب سمیت کسی بھی علماء کرام، بزرگ اور کسی بھی مسلک کی قابل احترام شخصیات پہ بنی منفی، نازیبا اور قابل اعتراض تصاویر شیئر نہیں کریں گے۔